بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام خور کو اپنا اصل نام یاد نہ تھا، گھر میں پیار سے اسے بلانے کا رواج بھی نہ تھا، پر حقارت سے اس کو آواز دینے والوں کی کمی نہ تھی۔ دن رات حرام خور گھر والوں کے سامنے ہاتھ باندھے زر خرید غلام کی طرح ان کے حکم کی منتظر رہتی۔ وہ حرام خور اس لیے تھی کیونکہ وہ شادی کے بعد یکے بعد دیگرے 3 بچیوں کو جنم دینے کا جرم کر چکی تھی۔ پہلی بار ہی بیٹی پیدا کرنے کے گناہ میں اس کو حرام خور کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ گھر کا ہر فرد بس اتنا جانتا تھا کہ یہ کھا کر حرام کرتی ہے، ایک بیٹا بھی اس سے جنا نہیں جاتا۔ حرام خور کی 13 برس کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی، وہ عمر جس میں بچیاں اپنی گڑیوں کی شادی بیاہ کرتی ہیں۔ اس کے گھر والے اپنا بوجھ اتارنے کی عجلت میں تھے، کیونکہ وہ والدین کے گلے کا وہ توق تھی جس سے جلد از جلد چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکیاں نئی نئی چیزوں کی فرمائشیں کرتی ہیں، اور یہ کچھ نئے کھلونوں کی آرزو دل میں رکھے بیٹھی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں وہ اپنی گود میں اپنی اولاد کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ محسن اور حرام خور کی شادی کو 7 برس بیت چکے تھے، اور ان 7 برسوں نے اسے زندگی کے بہت سے مشکل سبق پڑھا ڈالے تھے۔ ان دنوں وہ پھر سے اپنے پیٹ میں ایک معصوم کو لیے دن بھر سسرال والوں کی گالیاں کھاتی۔ بیٹیاں پیدا کرنے کی سزا کے طور پر اکثر محسن اس کے بال نوچتے ہوئے طلاق کی دھمکی دیتا۔ حرام خور کے سسرال کو دن رات یہ غم تھا کہ ان کے بعد ان کے خاندان کا نام کیسے چلے گا، ان کا نام لیوا کون ہوگا۔ اس بار بھی ہر دفعہ کی طرح بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کئی جتن کیے جا رہے تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی پیر کے آگے حرام خور کی پیشی ہوتی، نہ جانے کتنے پیر اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے۔ سخت تناؤ میں آنے کے بعد جب وہ کسی کے آگے جانے سے انکار کرنے کی جرت کرتی تو پھر اس حرام خور کی تھپڑوں اور جوتوں سے عزت افزائی کی جاتی۔ اس کے باوجود بھی وہ اگر منہ کھولنے کی کوشش کرتی تو محسن اس کے جبڑوں کو زور سے دبوچ ڈالتا۔ اس کو یہ بتانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوتا کہ اس کو کس کس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس اذیت کے بعد وہ تازہ دم ہو کر اپنے آپ کو نئی حاضری کے لیے تیار کر لیتی۔ حرام خور ایک پالتو جانور کی طرح ان کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھی۔ وہ ان کے گھر کا ایسا جانور تھی جو انہوں نے اپنے کھونٹے سے باندھ رکھا تھا۔ جب دل کیا جہاں دل کیا ہانکتے ہوئے لے جاتے۔ کبھی کسی نام نہاد فقیر سے حرام خور کے لیے تعویذ لاتے جو اس کو پانی میں گھول کر پلائے جاتے۔ نہ جانے کیا کیا دم کر کے اس کو کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ درگاہوں پر حاضری دی جاتی، منتیں مانگی جاتی، چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ اس بار بھی 9 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ دن آن پہنچا جب اس کو یہ ثبوت دینا تھا کہ اس کی نمک حرامی نمک حلالی میں بدلی کہ نہیں۔ وہ رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ بیٹا دے دے یا پھر مجھے اپنے پاس پناہ دے دے۔ شاید اس دن قبولیت کا کوئی لمحہ تھا یا خدا اس دن زیادہ رحیم تھا۔ اس دن دونوں دعائیں ہی قبول ہو گئیں۔ ادھر بیٹے کے رونے کی پہلی آواز سنائی دی اور ادھر اس حرام خور کی سانسیں کمزور پڑنا شروع ہوئیں۔ ایک جان نے جنم لیا اور دوسری جان نے رخصتی کی تیاری باندھ لی۔ حرام خور کی زندگی کے آخری لمحات میں محسن کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو وہ حرام خور کے کمرے میں دوڑا چلا آیا۔ محسن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو اس کے کھوئے ہوئے نام سے پکارا، پر آخری سانسیں لیتی ہوئی اپنے نام پر اس نے آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ صدیوں بعد محسن نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کو تھاما تو اس کے چہرے پر مایوسی کے علاوہ کوئی رنگ نہ جھلکا۔ محسن نے حرام خور سے برسوں بعد یہ پوچھا، بول تجھے کیا چاہیے؟ حرام خور نے اپنی نظریں اوپر کرتے ہوئے اپنی پہلی اور آخری خواہش پورا کرنے کی درخواست محسن کے سامنے رکھ دی۔ وہ بڑی ہی دھیمی آواز میں بولی کہ بس تو آج مجھ سمیت میری حرام خوری کے ثبوتوں کا بھی اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ دے۔ بڑی مشکل سے جملہ مکمل ہوا تو گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ محسن کے گرم ہاتھوں میں اس کی بیوی کا سرد ہاتھ شاید آج پہلی بار اس کو حرام خور کا مطلب سمجھا پایا تھا۔